ساری محبت تو دنیا میں رہ گئی، وہاں کون مدد کرے گا؟ تعجب کی بات تو تب ہے قوم کے اندر کہ 7 سال 5 سال کے بچے کو صبح 5 بجے 4 بجے جگایا جاتا ہے اسکول جانے کے لیے، اور اسی گھر میں 20 سال کا نوجوان سویا ہوا ہے، فجر کے لیے نہیں اٹھا رہا ہے۔ مرنے کے بعد یہ کہاں جائے گا؟ حضور کی حدیث ہے کہ ایک رکعت جان بوجھ کے جو چھوڑے گا تو اس کا حل یہ ہوگا کہ کئی کروڑ سال تک وہ دوزخ میں جلے گا، اور یہ فجر میں سویا رہتا ہے۔ حد تو تب ہے کہ آج مسلمان قوم جمعہ کے دن صرف 2 رکعت نماز جمعہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، پھر ہفتہ دن غائب رہتا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو اس زمین پر فصل نہیں اگتی ہے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے۔ اس زمین کو بنجر کہا جاتا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو اس میں فصل نہیں اگتا ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو اس کا نسل برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بیٹا چھوڑ کے مریں گے، بیٹی چھوڑ کے مریں گے، ہمارے لیے نیک کام کریں گے۔ یہ نیک کام کریں گے کہاں سے؟ ان کو نیک راستے پر لائیے گا تب نا۔ فجر میں تو روز دعا ہوتی ہے، یہی نہیں صرف ہے، اہل سنت کے ہر مسجد میں یہ دعا ہوتی ہے کہ مولا جتنے حاضر ہیں یہاں پر، ان تمام کے ماں باپ، ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار، جہاں تک لوگ ایمان والے ہیں، ان تمام کو بخش دے مولا، ان کا ثواب ان لوگوں کی روح تک پہنچا دے میں مولا۔ وہاں آپ کا بیٹا رہے گا تب نہ ہوگا، اس کا ثواب پہنچے گا۔ امام صاحب نے تو پہلے کہا صلاۃ و سلام مسلمان سنی قوم کے ہر مسجد میں ہوتی ہے دنیا بھر میں، اور امام صاحب دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ پوری دنیا کو جنت دے دے، نہیں، وہ ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں۔ اور آگے بھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان تمام کے خاندان میں جتنے مرحومہ مرحومین ہیں، مولا ان تمام کی روح کو ان کا ثواب عطا فرما۔ اب وہاں پر آپ کا بیٹا غائب ہے، آپ کا پوتا غائب ہے، تو ثواب ملے گا کہاں سے؟ اگر چاہتے ہیں کہ قیامت تک ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تو یہ کام دنیا میں کیجئے کہ اپنی نسلوں کو دیندار بنائیے۔ جس جگہ بارش نہیں ہوتی ہے اس جگہ کی زمین برباد ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اللہ و رسول کی بات نہیں ہوتی ہے، دین کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ نسل برباد ہو جاتا ہے، وہ نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دین پر چلا کیجئے، دین کے مطابق اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھوٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ یہی حقیقت ہے۔ کوئی پردھان مر جاتا ہے یا گاؤں کا چودھری مر جاتا ہے یا مکھیا چودھری یعنی امیر لوگ اگر مر جاتا ہے، کیا اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے اس کو قبر میں دفن کرتے وقت ایک ٹیوب لائٹ بڑا سا بول لگا دیتا ہے اس کے قبر میں، اور ایک چھوٹی سی سوراخ رکھ کر کے تار گھسا دیتا ہے، اور باہر سے اس پر لائن دے دیتا ہے کہ میرے ابا اندھیرے میں کیسے رہیں گے، چلو لائن دے دیتے ہیں، بلب جلے گا، روشنی کا کام کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ پردھان مرا ہے، اسی اندھیرے قبر میں جاؤ۔ مکھیا چودھری مرا ہے، اسی اندھیرے میں جاؤ۔ اب وہاں عمل آپ کا ہے تو روشنی ملے گی، عمل بد ہے تو اس سے بھی زیادہ اندھیری ہو جائے گی۔ کسی امیر کے قبر میں باہر سے لائن دے کر کے بول اور بلب جلانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اسی میں رہنا ہے۔ اگر نماز پڑھ کے گئے ہو یہی نماز وہاں روشنی دے گی، روزہ رکھ کر کے گئے ہو یہی روزہ وہاں کام آئے گا، نہیں کیے ہو تو بربادی کا سامان خود دنیا میں کر کے گئے۔ ایک واقعہ مجھے بہت بڑھیا یاد ہے۔ ایک بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام ہمایوں یا کچھ ایسے ہی نام تھا، بچپن کا عالم تھا ان کا۔ تو پہلے کے زمانے میں
लोग जो है खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाते थे। आज तो गैस जलता है, उसमें लाइटर होता है, मारे जल गया। लेकिन पहले के ज़माने में जब चूल्हा जलता था, डिबिया जलता था, तो उस वक्त माचिस भी बहुत महंगा पड़ता था। लोग क्या करते थे, बगल वाले से आग मांग करके लाते थे। उनके अंदर ये मोहब्बत थी। आज पड़ोसियों का हक देखिए क्या हाल है। कल के पड़ोसियों को देखिए, बगल वाले से चूल्हा जलाने के लिए आग मांग करके लाते थे। शाम को चिराग जलाने के लिए बगल में अगर कोई अमीर घर है, अगर चिराग जल रहा है उसके घर में, तो रोशनी मांग करके लाते थे, तब अपने घर का डिबिया जलाते थे। लेकिन आज तो पड़ोसी का हक नहीं जानते। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तबाह व बर्बाद करने में लगा है। अरे पड़ोसी क्या, हद तो ये है कि एक भाई दूसरे भाई को बर्बाद करने में लगा है। ये है मुसलमान का आज काम। कल का मुसलमान पड़ोसी से आग मांग करके अपने घर का चूल्हा जलाते थे। आज का मुसलमान पड़ोसी को क्या तकलीफ देगा, ये तो अपने भाई के साथ दुश्मनी रखा है, भाई के ऊपर केस और मुकदमा करके जेल में बंद करके रखा है। ये भाई भाई का दुश्मन बन गया। बहरहाल वक्त नहीं है, मजमा भी नहीं है ज़्यादा, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ। क्या मैंने कहा रहा था कि उस वक्त चूल्हा जलाने के लिए आग मांग करके लाते थे। हुमायूं की माँ ने कहा, ए बेटा, घर में कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं है, चूल्हा जलाने का भी इंतज़ाम नहीं है, बगल में जाओ, अगर किसी के यहाँ आग मौजूद है तो वहाँ से आग मांग करके लाओ, ताकि हमें चूल्हा जलाने में आसानी हो। चूल्हा जलेगा तो खाना पकेगा, खाना पकेगा तब हम खाएंगे। हज़रत हुमायूं जो है आग की तलाश में घर से निकले। कम उम्र का बच्चा है, 7 साल या 10 साल का बच्चा है रिवायत में। निकले तो पड़ोसी को देखते देखते ये कहाँ पहुंच गए, दोज़ख के दरवाजे पर पहुंच गए। 7 या 10 साल का बच्चा है, दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा है। और दरोगा दोज़ख से कहते हैं, यानी जो दरोगा दोज़ख का है, जो काम उसका है दोज़ख के दरवाजे पर, वो अपने काम में मशगूल है। इन्होंने कहा है, दरोगा दोज़ख, थोड़ी सी आग दे दो, मेरी माँ मांग रही है, चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है और खाना है हम दोनों को। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो भूखे रहेंगे, इसलिए थोड़ी आग दे दो। दरोगा दोज़ख ने कहा, हुमायूं पता है, ये दोज़ख है, दोज़ख। यहाँ आग फ्री में किसी को नहीं मिलती है। यहाँ आग उसी को मिलती है जो दुनिया में तैयारी करके आता है, और आग उसको उतनी ही दी जाती है जितनी आग वो दुनिया में तैयार करता है, और मर के जब यहाँ पहुँचता है उसको उतनी ही आग दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और तुम्हारे नाम पर कोई आग दोज़ख में नहीं है। समझ रहे हैं? हम और आप जो कर रहे हैं यहाँ, या तो जन्नत में महल लेने का काम कर रहे हैं, और अगर ना तो दोज़खी वाला काम कर रहे हैं। तो ये आग खुद बंदा दुनिया में रह के तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद वहाँ मिलेगा, दुनिया में वो तैयार करके जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि हम मर के कब्र में जाएंगे, जन्नत की खिड़की खुलेगी, वहाँ जन्नत की खिड़की वहाँ बना के और रंग करके आपके लिए रखा नहीं गया है, शीशा मार्बल लगा के नहीं रखा गया है। जन्नत की खिड़की अपने अमल से यही दुनिया में बनाना होगा। अगर यहाँ बना के जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, और अगर ना बना के जाएंगे तो दोज़ख की खिड़की खुलेगी। ये अमल पर दारोमदार है। वापस आए वो, माँ ने देखा, माँ इंतजार कर रही थी, बहुत देर हो गई है। वापस आया, का बेटा आग लाए, का मेरी माँ आग नहीं मिल पाई। माँ ने कहा, बेटा इतनी देर से कहाँ घूम रहा था, मैंने तो तुम्हें आग लेने के लिए भेजा था, बहुत देर भी लगा दी और आग भी नहीं लाया। उसने कहा, माँ मैं आग की तलाश में चलते चलते वहां पहुंच गया था जहां आग ही आग है, जहां आग ही आग है, लेकिन मेरी माँ वहां से भी आग ना मिल पाई। कहाँ पहुंचा था? कहा कि दुनिया देखते देखते मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन उन्होंने कहा कि आग नहीं मिल पाएगी, जो दुनिया में करता है आग, जो दुनिया में आग की तैयारी करके आता है उसी को मिलता है, और तुम्हारे नाम पर कोई आग नहीं है, इसीलिए नहीं मिल पाएगी। तो पता क्या चला,
انسان اپنے نام پر یہ آگ خود تیار کر رہا ہے، کسی کی چگلی کرنا یہ آگ تیار کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جتنے لوگ چگلی کرتے ہیں ان لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ کہاں جائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم 4 رکعت یا 10 دن 10 سال نماز پڑھ لیے تو کام پورا ہو گیا، نہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس فکر میں مت رہیے، ہاں اس فکر میں ضرور زندگی گزاریے کہ ہمیں اللہ و رسول کے لیے کام کرنا ہے، اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے اور اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، پڑوسی کا خیال بھی رکھنا ہے، چغل خوری سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ لیکن یہاں تو آگ تیار ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم لوگ سب لوگ اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، بتانے کا میں نے بتا دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ اس 2 گز کفن میں لپٹنے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ سنیے کہ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ارے ہم اور آپ کیا ہیں، کیا اوقات ہے ہم لوگوں کی؟ فرعون آیا تھا دنیا بنانے کے لیے، لیکن آخر میں دنیا نے اس کو بھی دھوکہ دیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا وہ، اور کبھی نکلے گا بھی نہیں ایسا شخص، لیکن دنیا اس کی بھی نہیں بن پائی۔ شداد جانتے ہیں یہ اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا کافر ہے اور اتنا بڑا سزا اس کو دوزخ میں دیا جائے گا کہ بے نمازیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں یہ شداد رہے گا وہاں بے نمازی رہے گا، جہاں فرعون رہے گا وہی حشر بے نمازیوں کا ہوگا، جہاں قارون رہے گا وہی حشر جو ہے بے نمازیوں کا ہوگا۔ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ کہ 7 بجے صبح 5 سال کا بچے کو اٹھایا جاتا ہے اسکول کے لیے، یہ ہماری قوم ہے، اور 20 سال کا جوان اسی گھر میں سو رہا ہے لیکن فجر کے لیے اس کو نہیں اٹھایا جا رہا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو کے مرے گا اس کو قارون کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا، شداد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے یہ، اور دوزخ میں سب سے زیادہ سزا اسی کو دیا جائے گا، اور وہاں بے نمازیوں کو بھی رکھا جائے گا۔ شداد دنیا میں جنت بنایا اور اعلان کر دیا، چیلنج کیا کہ جب جنت بن جائے گی ہم اس کے اندر گھسیں گے، باہر سے تالا مروائیں گے، اب اس کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے اندر وہ رکھا، کیونکہ بادشاہ تھا نا، دولت کی کمی نہیں تھی، ساری دولت کو، ساری نعمت کو رکھا۔ جب بن کے جنت تیار ہوئی نا، پہلا قدم ابھی رکھا ہی تھا اور دوسرا قدم ابھی اٹھا بھی نہیں تھا، ملک الموت پہنچا اور کہا کہ چیلنج کرتا ہے، جنت میں جائے گا، چل نکل، وہیں روح نکال لی، وہیں مر گیا۔ وہ بنایا لیکن جا نہیں پایا اندر۔ قارون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ان کو آیا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی تہمت لگائی، حضرت موسیٰ نے جلال کی نظروں سے دیکھا، آگ میں دھستے گیا، اس زمین میں یہ دھس گیا، دھستے 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 لاسٹ میں وہ کہا کیا، اے موسیٰ میں تجھ پر بھی اور ہارون پر بھی اور اللہ تیرے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں، مجھے معاف کرو اور زمین سے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مردود جاؤ اندر،
آج تک وہ دھس رہا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا محبوب ہوتے ہیں اور امت پر ان کی تعظیم فرض ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے ہم بار بار میلاد میں کہتے ہیں کہ اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو. سمجھ گئے؟ اور مسلمان کا ایک کام ہے کہ ایک آپس میں ایک دوسرے کو سلام پہنچاؤ، سلام کرو. کیا السلام علیکم، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی جاؤ تو کہو السلام علیکم. قبرستان میں بھی جاؤ تو السلام علیکم یا آنن قبول کہو. لیکن یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں، سلام اسی کو کرنا جو جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہیں اس کو بھی. مسلمان ہونا چاہیے. لیکن میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، سلام اسی کو کرنا جو نبی کو سلام کرتا ہے. جو نبی کو سلام کرتا ہے سلام اسی کو کرنا، اور جو نبی کو سلام نہیں کرتا اس کو ہرگز سلام مت کرنا. وہ اس قابل نہیں ہے دنیا میں کہ اس کو سلام کیا جائے. جو نبی کی توہین کرے اس کا ادب کرنا ضروری نہیں ہے. جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. جو نبی کی عظمت پر بات کرے اور توہین کرے اور نبی کی شان کو گھٹانے کی بات کرے، ایسے لوگوں کو سلام کرنا حرام ہے. اس لیے سلام اسی کو کرنا جو نبی کو سلام کرتا ہے، جو نبی پر درود پڑھتا ہے، جو نبی کو کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود. آگے کیا ہے؟ اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور، ہم بھی انہیں دیکھا کریں الصلاۃ والسلام ہند سے ہم کو. اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد یہاں کیا دنیا میں، ہم مر کے قبر میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کہیں گے الصلاۃ والسلام. پوچھا جائے گا کون کیا کہتے تھے تو وہاں پر بھی ہم کہہ دیں گے فرشتوں ہم سے سوال کرتے ہو، انہی کا کلمہ پڑھ کے تو میں مسلمان ہوا ہوں اور پوری زندگی تو انہی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا. جیتے جی زیارت نہ ہو سکی، تم سائڈ ہٹو مجھے دیکھنے دو. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور ہم لوگ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آگے سنیے گا کون کہتے ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے بھی کہا ہے الصلاۃ والسلام. سارے نبیوں نے بھی، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یعنی جتنے پیغمبر جتنے نبی آئے سب نے درود پڑھا ہے، سب نے سلام کہا ہے. جتنے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کہا الصلاۃ والسلام. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں. یہ انسان ہے نا، سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر فرشتہ الصلاۃ والسلام. کہہ رہا ہے ہر فرشتہ الصلاۃ والسلام. 70,000 فرشتہ حضور کی بارگاہ میں صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتہ حضور کی بارگاہ میں شام کو آتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دوبارہ آنے کا پھر موقع ملے. لیکن کسی فرشتے کو وہاں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا. یہ جاتے ہیں، پھر دوسرا دن پھر نیا فرشتہ آتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں، شام کو پھر نئے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور سب یہی نبی پر سلام پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. کام والے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ صرف 2 گز زمین ملے گی. تو وہاں رہنے کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے. اور قبر کے اندر کیا ہوگا کوئی دیکھنے نہیں جائے گا.
سمجھ رہے ہیں؟ جس کو صوفہ گدا پر نیند نہیں آتی ہے، ایسے لوگ بھی مرتے ہیں نا تو اسی خالی زمین پر جا کے لٹایا جاتا ہے، اسی قبر کے اندھیری کوٹھری پہ رکھا جاتا ہے، اور بیٹا کہتا ہے ابا اب تیرا مقام یہ ہے، تو سمجھ میں جا رہا ہوں۔ کیا کرنے؟ دولت بانٹنے، حصہ لگانے گھر کا، دولت کی تقسیم کرنے کے لیے، جائیداد کو بانٹنے کے لیے۔ ہاتھ کیا لگی؟ سب تو رہ گیا، تنہا جا کے قبر میں سوئے۔ کاش اگر عمل ٹھیک کر لیتے تو وہ مٹی مٹی نہیں ہوتی بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا۔ نیک لوگ جب قبر میں جاتے ہیں نا، قبر کہتی ہے اے آنے والے شخص مبارک ہو تمہیں، جب تک تم نہیں آیا تھا تب تک میں مٹی کی ایک ڈھیر بنی ہوئی تھی، اور تم آ گئے ہو میرے گود میں تو تیرے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ سمجھ گئے؟ اور جب کوئی گنہگار جاتا ہے، کوئی پاپی مجرم جاتا ہے، یہی مٹی کہتی ہے نادان دنیا میں رہتا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا، رسول پاک کی شان میں گستاخی کیا، اب تو آیا ہے، تیرے وجہ سے اللہ نے مجھے دوزخ کے باغوں، دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا ہے، اب تو دیکھ کہ تجھے میں کیا مزہ سکھاتی ہوں۔ کل جو بروز محشر قیامت کے دن میرے اندر سے جو تو نکلے گا، سب سے زیادہ رونے والا تو ہی ہوگا۔ قبر عذاب بھی ہے، قبر ثواب بھی ہے، قبر عذاب بھی ہے، قبر جنت بھی ہے۔ قبر چاہے اس کو آپ جنت کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا لیجئے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا لیجئے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیجئے، وہ مرضی آپ کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچ میں کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا تمہارے سامنے دو راستہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک ادھر سے جاؤ گے تو جنت ملے گی آگے، ادھر سے جاؤ گے تو دوزخ ملے گی آگے، اب مرضی تمہاری ہے، طاقت تمہیں دی گئی ہے، عقل تمہیں دیا گیا، اب تم سمجھو کہ تم کو کس راستے پر چلنا ہے۔ ادھر والے راستے پر چلو گے تو آخر میں منزل جنت ہے، ادھر والے راستے پر چلو گے تو آخر میں منزل دوزخ ہے۔ اب چلنا ہے کس پر؟ دو راستہ ہے نا مسلمانوں کے پاس، ایک مسلمان فجر میں بستر چھوڑ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ایک مسلمان نماز چھوڑ کے بستر پہ سویا رہتا ہے، ایک مسلمان اپنا کام کاج تجارت مال و دولت کو چھوڑ کر ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان نماز چھوڑ کے اپنے کام و کاج میں لگا رہتا ہے۔ دو راستہ ہے نا، جو راستہ نماز والا پکڑا ہے وہ جنت کے طرف جا رہا ہے، جو راستہ کام کاج کو چھوڑ کے وقت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جنت والے راستے پر عمل کر رہا ہے، اور جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے دو راستے پر چلتا ہے تو وہ کہاں چل رہا ہے؟ دوزخ والے راستے پر چل رہا ہے۔ مسلمان کے ساتھ دو راستہ سامنے ہے، وہ جدھر چاہے اختیار کر لے، آخر میں جب حساب ہوگا جو جنت والے راستے پر چلے ہیں وہی انسان کامیاب ہوگا، جو دوزخ والے راستے پر چلے ہیں وہ ناکام ہوگا۔ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز مرتے دم تک فرض ہے، لیکن مسلمان 2 رکعت جمعہ کی نماز میں ٹکا ہوا ہے۔ جس پر نماز 5 وقت کی ہر دن فرض تھی وہ انسان کیا کیا ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے فخر کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ نادانی ہے۔ جیسے کچھ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ گیہوں بویا ہے اور فصل میں گیہوں بویا ہے، گیہوں روپا ہے اور دھان کاٹنے کی نیت پہ کیا ہوا ہے، بویا لگایا ہے امرود کا پیڑ اور پھل توڑتے سمے سوچتا ہے کہ ہم لیچی توڑیں گے اس سے، جامن توڑیں گے اس سے، تو یہ بیوقوفی ہے۔ جو دنیا میں کر رہے ہیں اس کا بدلہ مرنے کے بعد آخر میں ملے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیشہ جو ہے اپنے عمل پر دھیان رکھیے اور اپنے عمل کو سدھاریے، اس لیے کہ کوئی ہمارا وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ عمل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، عمل گڑبڑ ہے تو سب گڑبڑ ہے۔ سمجھ گئے؟ شاعر کہتے ہیں کہ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک
ہر نفس کو، ہر شے کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو رہنا نہیں ہے۔ اب مزہ چکھنے سے پہلے پہلے یہ موقع غنیمت ہے، اگر تیاری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، نہیں تیاری کر پا رہے ہیں تو یہاں بھی پھنس جائیں گے، وہاں بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اور تیاری صرف ہمیں نہیں کرنی ہے، ہم کو پورے پریوار کو لے کے کرنی ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں، میرا بیٹا بھی جائے، بیٹی بھی جائے، بیوی بھی، ماں باپ سب کوئی جنت میں جائے۔ تو پھر سب کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہوگا کہ سب کوئی اس کام کو کیجیے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ مرنے والے جو ہے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ کب ہمارے نام پر ثواب کا کام کرتے ہیں۔ یہ تیجا چلسمہ چہلم کر لینے سے کام نہیں ہوگا، وہ ہر دن منتظر رہتے ہیں، تیجا بھی کیے، چلسمہ بھی کیے، چہلم کی بھی کیے، اس کے بعد بھی آپ کو کرنا ہے ثواب کا کام، اور ہر دن وہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر والے اپنے گھر کے لوگوں کے بارے خیال کرتے ہیں کہ آج میرے نام پر ثواب کا کام کیا کہ نہیں۔ ان کو ہر دن ثواب کا ضرورت ہے، ہر دن نیکی کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں جب میت کو نہلانے لے جاتے ہیں، وہ میت کیا کہتی ہے سنیے کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دے، اور یہی حقیقت ہے۔ اب جو کفن کے اندر منہ چھپے گا نا، قیامت سے پہلے ان کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہاں اگر خوش نصیب ہیں تو کبھی کبھی خواب میں دیکھ لیں، لیکن کچھ اسی دنیا میں بد نصیب لوگ ایسا بھی ہے، کم بخت لوگ، کہ مرحومین کو اگر خواب میں دیکھتے ہیں نا تو پھر مولانا کے پاس پہنچتے ہیں کہ مجھے گھر باندھنا ہے۔ کہا ہے میرے پاس خود ایسا کیس بار بار آتا ہے کہ ہمارا گھر باندھ دیجیے۔ کہا ہے بھائی تو میری اماں جو انتقال کی ہے نا 2 سال پہلے، کئی دن سے میں روز ان کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نادانی ہے کیسا؟ ارے آپ خود آپ خوش قسمت انسان ہے کہ خواب کے ذریعے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے پوچھئے جو روتے روتے اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن خواب میں بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی کو خواب میں دیکھا ہے، پہلے کچھ دن پہلے انتقال کیا، رشتہ داروں کو خواب میں دیکھتے ہیں میرا گھر باندھو نہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایسے لوگ کیوں ہیں جانتے ہیں؟ ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ آج سماج میں کوئی بڑھیا کسی کو طاق دینا، اب خدا نہ خواستہ اسی دن اگر وہ بیمار ہو گیا نا تو لوگ کیا کہتا ہے، فلاں بڑھیا ہم کو کام کر دیا، جادو چلا دیا، ہم پر شیطان بھیج دیا، جادو کیا، جنات بھیجا، ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے، اب لے مولانا کا چکر، دے پیسہ، لے تعویذ۔ یہی ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اگر ہوتا تو اسلام کا بہت سارے دشمن ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں کر دیتا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے، مضبوط ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔
کل کے لوگ جب ایمان لاتے تھے تو وہ اسی خیال سے اپنی زندگی گزارتے تھے کہ کاش شہادت کا موقع ملتا، شہید ہوتے، ہم بھی شہید کہلا کے جنت میں چلے جاتے۔ آج گردن بچانے کے پھر میں اور پھر مسلمان بھی کہلاتا ہے۔ اب کوئی بڑھیا اگر تاک دے تو کہے گا اس کی نظر اتنی خراب ہے کہ ہم کو وہ تاکی ہے، میں بیمار پڑ گیا، میرے بچے بیمار پڑ گئے، اگر روزی روٹی میں اس دن اگر کمی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ہم بیمار پڑ گئے، روزی روٹی نہیں چل رہا، فلاں آدمی نے مجھے تاکا۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ 5 وقت صرف نماز پڑھیے، اگر دنیا کا سب سے بڑا جادوگر آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے بھی اگر لگ جائے اور آپ 5 وقت نماز پڑھتے رہیں گے، میرا یقین ہے کہ اس کا جادو آپ پر کبھی اثر نہیں کرے گا۔ لیکن جو کرنا چاہیے وہ تو کرتے نہیں ہیں۔ ایک امام صاحب ایک گھر میں دعوت میں چلے، جیسے آپ کے ہاں امام صاحب ہے نا، کبھی کبھی لوگ زیادہ اگر امام صاحب سے خوش ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں بلاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے۔ ایسے ہی ایک امام صاحب تھے، ان سے لوگ بہت خوش تھے تو کافی لوگ جو ہے ان کو گاؤں کے محلے کے دعوت دے کے گھر بلاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے۔ تو ایک دن ایک شخص نے ان کو دعوت کی، ان کی بیوی بولی کہ محلے کے سارے لوگ امام صاحب کو دعوت دیتے ہیں، ایک ہمارا گھر ہے کہ ابھی تک امام صاحب کو دعوت نہیں دی، اچھا ایسا کیجئے ایک دن دعوت دیجئے، امام صاحب میرے گھر میں آئیں گے تو برکت ہوگی انشاءاللہ، ان کو ہم بہترین انداز سے محبت کے ساتھ کھانا کھلائیں گے۔ امام صاحب کو دعوت دی، دن آیا، وہ دن آیا تو آ گئے امام صاحب گھر میں تشریف لائے، شاندار استقبال کیے، بہت اچھے انداز میں استقبال کیے۔ یہاں پر برکت کی جب بات آئی ہے نا تو میں ایک بات سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو بھیک دیتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، اس وقت ذہن میں یہ بات ڈالیے کہ ہم غلام آدمی ہیں، ہم جو ہے دین کا خادم ہے، دین کا غلام ہے، ہم اس دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم رسول اللہ کا غلام ہیں اور ہم اپنے نبی کی محبت میں آ کر کے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یعنی اپنی حیثیت غلام جیسی رکھیے، پھر کسی کو کھانا کھلائیے، دیکھیے اس کھانے کھلانے کی برکت آپ کے گھر میں کتنی ہوتی ہے۔ فقیر کو بھیک دیجئے تو اپنے اندر یہ ذہن رکھیے کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں، اس دین کا خادم ہے، اسلام کا خادم بن کے اس کو بھیک دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ 10 روپیہ آپ دیں گے تو آپ کے سامنے 10,000 آئے گا، برکت ہوگی۔ لیکن یہ نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو کھانا دیتے ہیں، ہم بہت بڑا امیر ہے، ہم بہت بڑا سیٹ ہے، ہم بہت بڑا پیسہ والا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کھانا تو کھا لیا، برکت اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ پیسہ والا کہلاتا تھا، اب فقیر والا کہلاتا ہے۔ دیکھیے ہر انسان کو ایک موقع ملتا ہے اوپر اٹھنے کا، لیکن انسان اسی موقع کو گنوا دیتا ہے۔ وہ انسان اسی موقع پہ جب پہنچتا ہے تو پھر اس کے اندر غرور آتی ہے، گھمنڈ آتا ہے کہ ہم بہت بڑا امیر آدمی ہے، پھر وہ انسان تباہ ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ موقع ہر انسان کو ملتا ہے بڑا ہونے کا، لیکن انسان اس وقت اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ امام صاحب آگے کھانا کھائے، بہت اچھا کھانا کھلایا ان لوگوں نے۔ امام صاحب کو ایک کمرہ دے دیا آرام کرنے کے لیے، پنکھا چلا دیا، اور اس گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا تھا۔ پنکھا جب چلا نا تو پیسہ نوٹ جو ہے اڑنے لگا، تو امام صاحب نے کیا کیا، اس نوٹ کو ایک جگہ جمع کر کے سامنے دیکھا کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ریحل کے اوپر قرآن شریف، جیسے یہ ریحل ہے نا آپ کے سامنے، ایسے ہی ریحل کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب نے کیا کیا، تمام روپیہ کو ایک جگہ جمع کر کے اسی ریحل کے نیچے دبا کے رکھ دیا، قرآن شریف کے نیچے۔ اب جب جانے کا وقت ہوا چلے گئے، اب ان کے گھر والے کی بیوی جو ہے پھر روم کو صاف کرنے آئی، پیسے کی ضرورت پڑی، پیسہ کھوج رہی ہے، اب روپیہ ملا نہیں۔ اب دماغ میں بات آئی کہ امام صاحب کو دعوت دیا، انہوں نے کھانا بھی کھایا، پیسہ بھی لے کے تشریف لے گئے، کچھ کہا نہیں شرم سے کہ امام صاحب ہے کیسے گئے۔ 1 سال کے بعد، یہ میں بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تباہ اور برباد کیوں ہیں، ابھی سنیے گا کیوں برباد ہے۔ ہم اپنے کرتوت کے بل پر برباد ہو رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد
پھر دعوت کی باری آ گئی وہی شخص کے گھر پر. ان کی بیوی بولی کہ ایسا کیجئے نا امام صاحب کو پھر سے دعوت دیجئے. ارے ہو سکتا ہے ان کی ضرورت زیادہ ہوگی اس لیے وہ پیسہ لے کے تشریف لے گئے ہیں, ایسا کیجئے اب پھر سے دعوت دے دیجئے. ایک بار دعوت دیے, دن آیا, پھر آئے کھانا کھانے کے لیے, کھانا کھا لیے, پھر اسی روم میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیے, پنکھا چلا دیا. اس آدمی سے رہا نہ گیا, گھر والوں سے بات کرنے لگا, کرتے کرتے کہہ دیا حضرات اگلے سال جو آپ دعوت میں آئے تھے کیا اس وقت آپ کے ساتھ پریشانی زیادہ تھی؟ کیا آپ ہمارے گھر سے اتنا پیسہ تھا آپ ساتھ میں لے کے تشریف لے کے چلے گئے, ہمیں پیسہ نہیں مل رہا, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مجبوری ہوگی اس لیے لے گئے. امام صاحب رونے لگے, بہت روئے, کچھ دیر تک وہ رونے لگے. اس شخص نے کہا حضور معاف کیجئے غلطی ہو گئی, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, میں نے آپ کو کہہ دیا اس لیے آپ شرمندہ ہو گئے, رو رہے ہیں. کہا کہ اے نادان چپ ہو جاؤ, مجھے کوئی شرمندہ نہیں ہے, مجھ پر جو تم نے الزام لگایا ہے میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں دوبارہ میں نے کھانا کھا لیا ہے, میں تمہارا پیسہ لے کے نہیں گیا ہوں, میں تمہارا روپیہ لے کے نہیں گیا ہوں. اگلے سال جو تم نے دعوت کیا تھا میں نے کھانا کھایا تھا, اور اس روم میں تم نے جو آرام کرنے کے لیے رکھا تھا مجھے پنکھا چلایا تھا, پنکھے کی ہوا کی وجہ سے تیرے بیوی کی رکھی ہوئی پیسہ ادھر ادھر جا رہا تھا, اس کو میں نے سمیٹ کر کے قرآن کے نیچے رکھا تھا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 1 سال تک تم لوگوں نے میاں بیوی قرآن کھول کے اب تک نہیں پڑھا ہے, رو اس لیے رہا ہوں کہ دوبارہ میں ایسے گھر میں کھانے آ گیا اور ایسے گھر کا کھانا کھا لیا جہاں کے لوگ دین سے اتنا دور ہے. آج سوچتے ہیں نا کہ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں, آج سوچتے ہیں نا کہ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں با جماعت سے, نہ فجر قضا, نہ ظہر قضا, نہ عصر قضا, نہ مغرب قضا, نہ عشاء قضا, پھر بھی برکت نہیں ہو رہی ہے, پریشانی میں پھنستے ہیں. کبھی غور کیے کہ کہاں کہاں کھا رہے ہیں؟ بے نمازیوں کے گھر میں کھائیے گا برکت نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ انہوں نے اس لیے نہیں رویا, انہوں نے اس لیے نہیں رویا کہ مجھ پر الزام لگایا چوری کا, انہوں نے اس لیے رویا کہ میں نے دوبارہ ایسے گھر میں کھا لیا کہ جو لوگ قرآن کھول کے سال بھر تک نہیں پڑھا ایسے گھر میں کھایا, کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کی وجہ سے میرا کوئی عمل کو ضائع نہ کر دے. زاروں قطار انہوں نے رویا. تو اسی لیے ہمیشہ اپنے گھر میں اس بات کو سختی کے ساتھ پیش کیجیے کہ رہنا ہے تو دین پر عمل کرنا ہوگا. ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے, چند دن کا مہمان ہے. جب ہم قبر میں پہنچیں گے تب ہمیشہ کے لیے دیکھیں گے, جب ہمیشہ کے لیے جا رہیں گے اس پر عمل کیجیے. شاید کہتے ہیں کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے, آئیں گے نہ ہم واپس, مجھ کو نہ صدا دینا. اگر مرحومین کو جب دیکھیں نا, اپنے گھر کے لوگوں کو جس کے جو انتقال کیے, اگر گھر والے کو دیکھتے ہیں نا, ان کے نام پر ثواب کا کام کر کے پھر ثواب بھیجیے, تاکہ ہو سکتا کہ دوبارہ موقع ملے دیکھنے کے لیے. یا ورنہ بہت سارے لوگ چاہ کے بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور اگر کوئی مرحومین آپ کا دکھائی دے نا, گھر باندھنے کے چکر میں مت رہے گا, یہ سب فضول بات ہے, یہ سب بیکار بات ہے. اسے ویسے چکر میں مت رہنا, کسی کو بھوت کچھ نہیں پکڑتا, سب لوگ اپنے من میں اور اپنے دماغ میں یہ سب بسا لیتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا, لو ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا, پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا.
اسی لیے اس وقت ہم لوگ نیا کپڑا دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ پرانے کپڑے سے بھی کام چل سکتا ہے. لیکن ہم لوگ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو قوم میں، اگر باپ مر جائے، انتقال کرے، تو اس کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی جوانی کی قربانی دیتا ہے. دھوپ کو دھوپ نہیں، گرمی کو گرمی نہیں. اس آج کے موسم میں بھی بہت سارے باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں گرمی میں کام کر رہا ہوگا، ہے نا؟ آپ لوگ بھی باپ میں کر رہے ہوں گے. جو باپ بنے ہیں، ابھی میلاد سے اٹھے گا نا، جو کام آپ کے ذمے میں ہے، نہ آپ کو دھوپ دکھائی دے گا نہ گرمی دکھائی دے گی، آپ کو جانا ہوگا. لیکن یہی باپ جب انتقال کرتے ہیں نا، تو اب باپ کے کپڑے سے اس کو ڈر لگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ باپ کو قبر میں دفن کیا، اس کے بعد اس کے استعمال کیا ہوا چیزوں کو غریبوں میں تقسیم کر رہا. اور نادانی دیکھیے قوم کی، کیا تقسیم کر رہا؟ باپ کی ٹوپی ہے، تقسیم کرو غریب میں. باپ اس تسبیح میں کلمہ شریف پڑھتا تھا، اس کو تقسیم کرو. اس جائے نماز میں نماز پڑھتا تھا، اس کو تقسیم کر دو. اس بستر پہ سوتا تھا، اس کو تقسیم کرو. چارپائی کو تقسیم نہیں کرے گا، پلنگ کو تقسیم نہیں کرے گا، گھر کی دولت میں گھر کو تقسیم نہیں کرے گا، زمین کو تقسیم نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ لنگی پہنتا تھا، اس کو تقسیم کرو. باجمہ تقسیم کرو، جوتا تقسیم کرو، چپل تقسیم کرو. اب 5,000 کی گھڑی اگر پہنتا تھا، اس کو تقسیم نہیں کرے گا غریبوں میں. یہ نادانی ہے. ارے جس کی قیمت نہیں ہے اس چیز سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور جس کی قیمت ہے اس سے کیوں نہیں ڈر لگتا ہے؟ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جس بستر پہ لوگ انتقال کرتے ہیں، دفن ہونے کے بعد اس بستر کو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اس بستر کے نیچے پلنگ ہے، اس پلنگ کو نہیں کرتا ہے. وہ پلنگ ایک کمرے کے اندر بنے، اس کمرے کو نہیں کرتا ہے. صرف کیا کرتا ہے؟ چادر کو کرے گا، کمبل کو کرے گا، تکیا کو دان کرے گا. کیونکہ باپ جس وقت مرے تھے نا، اسی کو پہن کے تھے، اسی کو سو کے تھے، اسی کو اڑے ہوئے تھے، اسی کو استعمال کرتے تھے. ان چیزوں کو ہم گھر میں رکھیں گے، کہیں اس کا آتما نہ آ جائے، اس کی روح نہ آ جائے. اس کو تقسیم کرو. اور ساری دولت کو جو جمع کر کے گیا، اس کو کب کرو گے؟ اس کو کیوں نہیں مسجد کے نام پہ دے دیتے ہیں، مدرسے کے نام پہ دے دیتے ہیں؟ جہاں آپ گھر کو تقسیم نہیں کرتے ہیں، وہاں لنگی تقسیم مت کیجیے. ہاں دیجیے، دینا منع نہیں ہے. لیکن میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جن چیزوں سے ڈر لگتا ہے نا، تو ان کی ساری چیزوں سے ڈر لگنی چاہیے. اور اگر ساری چیزوں سے ڈر نہیں لگتی ہے، تو پھر ان کے تسبیح سے بھی ڈر نہیں لگنا چاہیے. آج لوگوں کو میت دیکھ کے ڈر لگتا ہے، نہلاتے سمے ڈر لگتا ہے کہ اب مردے کو کیسے نہلائیں گے، میت کو کیسے نہلائیں گے. کفن دیتے سمے ڈر لگتا ہے، اور چوری کرتے سمے ڈر نہیں لگتا ہے. لوگوں کی غیبت کرتے سمے ڈر نہیں لگتا ہے. قبر کو دیکھ کر کے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اور نماز چھوڑتے سمے ڈر نہیں لگتا ہے. قرآن سے دور جاتے سمے ڈر نہیں لگتا ہے. اذان سن کر کے اذان کی بے حرمتی کرتے ڈر نہیں لگتا ہے. مسجد کی بے حرمتی کرتے ڈر نہیں لگتا ہے. مسجد میں سونا منع ہے، آیا ٹانگ پھیلا کے سو گیا، یہاں ڈر نہیں لگتا ہے. اور قبر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. وہ تو اصل گھر ہے ہمارا، وہ تو ہمیشہ اس میں رہنا ہے. وہ اگر کام یہاں کر کے جائیں گے، مسجد کی اہمیت کو سمجھ کے جائیں گے، اذان کا وقار کو سمجھ کے جائیں گے، تو وہ قبر ہماری جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی. وہ قبر اتنی حسین ہوگی، اتنی جمیل ہوگی، اتنی روشنی ہوگی، جو جیتے جی آپ کے گھر میں نہیں ہوتا ہے. اس قبر کے اندر وہ سکون ملنے والا ہے. کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا. اور یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو. مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا. اس میں شعر بہت ہے،
اس لیے میں مختصر ایک دو اشعار سماعت کیجیے کہ جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا۔ جب آپ کے گھر کے لوگ اس دنیا سے جائے اور قبر جب مکمل ہو، یوں ہی بھاگے مت، کسی سرہانے کے جانب یا کسی جہاں موقع ملے وہاں کھڑا ہو کر کے زور سے اذان پڑھیے، اس لیے کہ اس میت کے قبر میں ابھی سوال ہوگا اور شیطان وہاں باکانے پہنچے گا۔ اذان دو گے تو اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں تک بھاگتا ہے۔ اس وقت اذان دو تاکہ شیطان بھاگے گا، ادھر اس سے سوال ہوگا، اس کو کوئی نہیں بہکائے گا، آسانی کے ساتھ وہ جواب دے دے گا۔ سمجھ گئے؟ اذان دیا کیجیے اور کیا کیجیے گا، اور آخر میں اسے سنیے کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ اس وقت میت کو دفن کیجئے نا، دفن کرنے کے بعد جو آیت جو سورت تلاوت یاد ہے اس کو تلاوت کیجئے، کچھ نہ ہو سکے جو بھی آپ کو یاد ہے وہی کیجئے، کلمہ شریف درود شریف کچھ بھی پڑھ کر کے اس میت کے نام پر ثواب پہنچائیے اور کہیے کہ مولا تیرا بندہ ہے، پہلی بار قبر کی دنیا میں آیا، اس سے سوال ہوگا، مولا اس سوال کا جواب اس کو آسانی کر دے کہ یہ جواب دے دے، اور مولا اس کلام کو جو میں نے پڑھا اس کے صدقے میں اس کی بخشش بھی فرما دے، قبر میں شانتی بھی دے دے، قبر کے عذاب سے بھی بچا لے مولا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما۔ جب آپ کسی کے لیے کریں گے نا، پھر آپ جب قبر کی دنیا میں جائیں گے، یہ اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی دوسرا آ کے آپ کے لیے ضرور کرے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو دنیا میں کرو گے وہی پاؤ گے، کہا گیا ہے، اور یہ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، جو کرو گے وہی پاؤ گے، جو پھل بو گے وہی پودا نکلے گا۔ آپ اگر کسی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ مولا پہلی بار آیا ہے، اس کو معاف کر دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر میں روشنی پیدا فرما دے، رحمت نازل فرما دے، اس سے سوال ہوگا، جواب کو آسان عطا کر دے، قبر کی دہشت اور خوف سے اس کو بچا لے، مولا تیرا بندہ ہے، ہم نے اس کے حق میں دعا کیا ہے، مولا تو اپنے بندے پر خاص رحم و کرم کی بارش کر دے اور اس کو قبر کی دنیا میں ہر مرحلہ میں پاس عطا کر دے۔ آج کسی کے لیے آپ کہیں گے، اگر جس کے لیے آپ کہے ہیں وہ تو قبر کی دنیا میں ہے، وہ آپ کو کہنے تو نہیں آئیں گے، لیکن ایک دن جب آپ مر کے قبر میں جائیں گے نا تو آپ کے لیے کوئی دوسرا تیار ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قبر میں جائیں، ادھر لوگ میرے لیے دعا کرے، کسی کی نہ کسی کی دعا تو قبول ضرور ہوگی، تو یہ کام ضرور کیجیے، ہاتھ جھاڑ کے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے، اور قبرستان میں جایا کیجیے، بہت کچھ ہوتا ہے قبرستان میں۔ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہے، ایک واقعہ مجھے قبرستان کے بارے میں یاد آ گیا، اس کو سن لیجئے، میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اب تک تو آپ لوگوں نے سنا موت موت موت، خبر خبر خبر، میت نہلانا، کفن پہنانا، کاندھا دینا، آج قبرستان کے بارے میں سنیں۔ قبرستان میں جایا کیجئے، قبرستان میں جانا ثواب ہے، یہ سنت ہے، اور قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں نا، اس قبرستان میں جتنی قبر ہے اور جتنی میت دفن ہے وہ سب کے سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب جا کے سلام کیجئے، وہ سب آپ کی آواز کو سنتے ہیں، میں نہیں کہتا، حضور کی حدیث کہہ رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ادھر سے جواب آتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کہہ دیے وہ سن لیے رہ گئے، جواب دیتا ہے۔ میں مردے
جواب دیتے ہیں، میت جواب دیتی ہے، اور بات یہیں تک محدود نہیں، پہچانتے ہیں کہ آنے والا میرا بیٹا ہے کہ پوتا ہے، ناتی ہے کہ نواسا ہے، خاندان کے لوگ ہیں کہ غیر ہے، سب کو وہ پہچانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ اس لیے جایا کیجیے، اور اکثر موقع ملے نا رات کو جائیے قبرستان میں، اس لیے کہ وہاں بہت کچھ ہوتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں جاتے نہیں ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں اکثر جوا کھیلنے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، دارو بیچنے والے لوگ قبرستان کو اڈا بنایا ہوا ہے پولیس کے ڈر سے بچنے کے لیے کہ یہاں نہیں آئے گا ان لوگ، ہے نا؟ لیکن وہاں اڈا بچنے کے لیے نہیں ہے، کام ایسا دنیا میں کرو کہ یہاں بھی بچ جاؤ اور وہاں پہنچے تو وہاں بھی بچائے جائے۔ قبرستان میں جایا کیجئے، وہ بھی رات کے وقت، دن میں تو سب جاتے ہیں لیکن رات میں جائیے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے۔ اور یہ جو ذہن میں بسائے نا کہ قبرستان میں ہم جائیں گے ہمیں جنات مارے گا، شیطان مارے گا، بھوت مارے گا، یہ سب وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ڈر نکال دیجئے کہ ہم وہاں جائیں گے 12 بجے رات قبرستان میں تو ادھر سے لوٹ کے زندہ نہیں آ پائیں گے، یہ وہم ہے، ڈر ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قبرستان ہی تو یہ ایسی جگہ ہے کہ رات میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اب یہاں قوم کے لوگ کیا سوچے ہیں، 12 بج رہا، ابھی قبرستان کے قریب سے مت جاؤ۔ اگر کوئی راستہ قبرستان کے قریب سے گزر رہا ہے اور ادھر سے گزرنے کی باری آئے تو گھڑی دیکھتے ہیں 11 بجا ہے، 1 گھنٹہ ہم چلیں گے تو اس قبرستان سے گزرنا ہوگا، ابھی کچھ دیر اور رک جاؤ، 12 بج جائے گا وہاں جاتے جاتے۔ یہ ذہن غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ارے وہاں جائیں گے نا آپ کی بھی مقدر سنور جائے گی، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ایک اللہ کا ولی ابراہیم بن آدم قبرستان چلے گئے رات کے 12 بجے یا 1 بجے، یعنی آدھی رات کی بات آئی ہے تو آدھی رات 12 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ کہے کہ ہم قبرستان گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا قبرستان نور سے جگمگا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان میں سے، ہم لوگ میں سے کوئی نہیں گیا ہوگا 12 بجے رات قبرستان میں، تو دیکھیں گے کہاں سے؟ اگر دیکھنا ہے تو جائیے، اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا وہاں، کسی جنات کی طاقت نہیں کہ اٹھا کے پٹکے گا۔ ارے وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، وہ ہم کو کیوں پٹکے گا بھائی؟ ہم اس کو نہیں پٹک پائیں گے، ہم بھی اٹھا کے پٹک دیں گے۔ تو کیا جائیے، کیا انہوں نے دیکھا کہ پورا قبرستان جو ہے نور سے جگمگا رہا ہے۔ دل نے کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان والے کو بخش دیا ہے، جنت مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا نا، غیب سے آواز آئی، ابراہیم بن آدم، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ پورا قبرستان جگمگا رہا ہے، یہ زندہ لوگوں کا بھیجا ہوا ہدیہ ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ جو آج میلاد کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، ہمارے فیروز صاحب کپڑا دکان والے، اور اپنے ابا کے نام پر کھانا بنا کے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکین کو، یتیموں کو کھلائیں گے پیٹ بھر کے، یہ کیا ہے؟ ان کے طرف سے مرنے والے باپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ لوگ بھی بھیجا کیجئے اپنے خاندان کے نام پر، اس لیے کہ انہی کے دم پر آپ لوگ جی رہے ہیں، اسی باپ کے گھر میں ابھی تک رہ رہے ہیں، اسی باپ کی زمین سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اس کے لیے بھیجا کیجیے۔ آواز آئی ابراہیم بن آدم، جو تم نے دیکھا، کہا یہ زندہ لوگوں کا بھیجا ہوا ہدیہ ہے، ان لوگوں کا۔ کہا کہ اچھا۔ پھر آواز آتی ابراہیم بن آدم، یہ جو نور تم اس قبرستان میں جگمگاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ صرف اسی قبرستان میں نہیں، اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے ایمان والوں کا قبرستان ہے، ہر قبرستان ایسے ہی جگمگا رہا۔ حضرت ابراہیم بن آدم کو اللہ یاد آ گیا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جب بھی کچھ دیکھتا ہے نا، اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کی نور کو دیکھا، اللہ یاد آ گیا، نور کو چمکتے ہوئے دیکھا، اللہ یاد آیا۔
ابراہیم بن ادم نے فوراً سوال کیا ہے آواز دینے والے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے سامنے بھیجا ہے یا جس نے تجھے مجھ سے بات کرنے کو کہا ہے، میں اس کا قسم دے کے تجھ سے کہہ رہا ہوں، اس روشنی کا راز کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا راز کوئی بتا سکتا ہے؟ آواز آتی ہاں سنو۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ آج رات شب جمعہ ہے۔ ایک شخص رات کو اٹھا، اچانک تازہ وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اس رکعت میں، اور قل ھو اللہ احد پڑھا، 2 رکعت نماز مکمل ہوئی، اور اس نے کہا کہ اللہ اس نماز کا ثواب میں تمام حضور کے ایمان والے امت کے نام پر نظر کرتا ہوں، میرے مولا اس کو قبول فرما۔ حضور کی امت کو ہدیہ کیا اور تو قبول فرما۔ کوئی لمبی چوڑی دعا کی انہوں نے، کوئی فاتحہ پڑھا، قرآن خوانی کیا، کچھ نہیں کیا، صرف 2 رکعت نماز پڑھا، اور اس کا ثواب حضور کی امت کے لیے بھیج دیا تحفہ میں، ہدیہ میں۔ تو اس کا کیا معاملہ ہوا کہ پوری دنیا کے قبرستان میں دفن ہونے والے ہر میت کو ثواب مل رہا ہے، اور پورا قبرستان پوری دنیا کے جو ہے نور سے جگمگا رہا ہے۔ یہ تو واقعہ سن لیا آپ نے، یہ فضیلت سن لیا۔ اب حقیقت پر ایک جملہ سنیے۔ ابراہیم بن ادم نے اسی وقت نیت کی کہ آج کے بعد جتنی راتیں شب جمعہ میری زندگی میں آئے گی، ہر رات کو میں 2 رکعت نماز اس کی طرح پڑھوں گا، اور اس کا ثواب حضور کی امت کو ہدیہ میں پیش کر دوں گا۔ کس کو؟ اپنے باپ کو نہیں، دادا کو نہیں، خاندان کو نہیں، رشتہ دار کو نہیں، حضور کی امت کو حضور کی امت سمجھ کے پیش کرنا۔ وہ امت جو ایمان کے ساتھ گیا ہے، وہ امت جو ایمان کے ساتھ گیا ہے، ان کو میں پیش کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا ابھی چند شب جمعہ گزرا، کچھ دن گزرا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ابراہیم بن ادم تیرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، اور تو جو کر رہا ہے یہ تو سب کو ثواب مل ہی رہا ہے، لیکن جب تو مر کے جائے گا قبر میں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گا، ان تمام کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان تمام کا ثواب تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ تو کام کیجئے حضور کی امت سمجھ کے، اس لیے کہ اگر حضور کی امت کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر حضور کی امت کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، وہ امت جو ایمان لایا ہے، ایسے امت کو کوئی اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، اس سے حضور ناخوش ہوتے ہیں، حضور بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر بھائی بھائی ہے دشمنی ختم کیجیے، پڑوسی پڑوسی ہے آپس میں محبت میں رہیے، مسلمان مسلمان ہے آپس میں محبت میں رہیے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائیں گے نا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول پاک بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر حضور کو خوش کرنا ہے، حضور کی امت سمجھ، حضور کی امت کو امت سمجھ کر کے اس سے محبت کر لیجیے۔ اب حضور فرماتے ہیں ابراہیم بن ادم اس کا ثواب قیامت کے دن سب تجھے بھی دیا جائے گا، اور تیرے نام پر اللہ نے جنت میں ایک محل بنایا، اس کا نام منیف رکھا گیا، اسی میں تو جائے گا۔ اب یہی کام ہم سب کو بھی کرنی ہے کہ جب جب جمعہ کی رات آئے، اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جب جب جمعہ کی رات آئے، رات کو اٹھ کر کے تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز اسی انداز میں پڑھیے، اور حضور کی امت کو تمام مومن اور مومنہ کے روح کو بخشیے، ثواب پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ تو میرے دوستو یہی بات تھی، وقت بہت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کا یہ جمع ہونا اور قرآن خوانی کرنا یہ سب کو قبول فرما، اور ان کے صدقے میں فیروز کپڑا دکان کے والد محترم
مرحوم والد صاحب کیا نام ہے اصل؟ سراج الدین، جو ہم لوگ سمراٹ صاحب کے نام سے جانتے ہیں، مرحوم محمد سراج الدین کی روح کو پہنچا اور ان کی بخشش فرما دے مولا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا سب کو مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا شعر ان سے بھی سنیے۔ ادھر برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات من خبر کا کچھ اشعار